مگر آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتا رہا ہوں کہ حضرت عزیر جو تھے گزرے ایک بستی پر سے گزرے اور دیکھا وہ اوندی پڑی ہوئی کالا انا ہاذا یحیی اللہ بعد موتہا، تو کہا کہ اے پروردگار تو اس کو زندہ کر سکتا ہے؟ یہ بستی جو الٹی پڑی ہے، یہ کنویں جو سوکھ گئے ہیں، یہ آبادیاں جو زمین کی تہہ میں اتر گئی ہیں، کیا آپ ان کو زندہ کر سکتے ہو؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، ہم نے 100 برس کے لیے اسے مار دیا پھر زندہ کیا اور کہا قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، کتنی دیر زندہ رہے، کتنی دیر سوئے رہے؟ فرمایا لَبِثْتَ يَوْمٌ وَبَعْدَ يَوْمٍ، آدھا دن آدھا دن 1.5 دن رہا ہوں گا بس۔ کہا نہیں تم 100 برس سوئے رہے، 100 برس۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، ذرا کھانے کو دیکھ، اس کو کسی نے چھوا تک نہ تھا، تازہ تازہ جیسے عزیر لائے تھے، خوشبو اور مہک کھانے کی باقی تھی۔ پھر کہا وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، ذرا گدھے کو دیکھ، ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، ہڈیاں پڑی، 100 برس پورا گزر گیا تھا ہڈیوں۔ خادم حضرات، اگر ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک چیز پہ 100 برس گزر گئے، ایک چیز پہ لمحہ نہیں گزر گیا، ایک لمحہ بھی نہیں گزرا، ایک ہستی پہ دن رات کے 24 گھنٹے گزر گئے، تو زمان و مکان کی اتنی ڈائمینشنز میں معراج کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ ایک دفعہ ایک احمدی صاحب تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ پروفیسر صاحب آپ تو بڑے سائنس اور علم کے بڑے یہ اور وہ جیسے الٹی سیدھی تعریفیں کرتے ہیں، تو آپ کو بھی یقین ہے کہ حضور بدنی طور پہ معراج حاصل کر گئے تھے؟ تو میں نے کہا یار بتاؤ، میں نے بھیجا تھا ان کو؟ تو تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا کہ تب مطلب یہ کہ میں نے یہ تو نہیں کہا، میں نے کہا پھر بتاؤ میں نے بھیجا تھا، تم نے بھیجا تھا؟ امریکن پریزیڈنٹ نے ان کو لے کے گئے تھے، کون لے کے گیا تھا؟ پھر جو تو اللہ لے گیا تھا۔ میں نے کہا اللہ کے 3 صفات ہیں جو ساری دنیا کو گنتی ہے، اومنی پریزنٹ، ہر جگہ حاضر، اومنی پوٹنٹ، جملہ طاقتوں کا مالک، اومنیسینٹ، ہر چیز کو دیکھنے والا۔ اگر وہ اومنی پوٹنٹ بھی ہے، اومنی پریزنٹ بھی ہے، اومنی سینٹ بھی ہے، جیسے تم بھی مانتے ہو مجھے، تو مجھے یہ بتاؤ اگر اللہ چاہے کہ کسی شخص کو فزیکلی زمین سے آسمان تک لے جانا چاہے، لے جا سکتا ہے؟ آپ بھی سوچ کے بتا دیں، یہ کس قسم کی خدا پر آپ یقین رکھتے ہو، اور یہ کس قسم کا مسئلہ ہے جو اسلام میں تخلیق کر لیا گیا ہے کہ انہوں نے خدا کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اب اس کو بات سنیے گا، معراج شروع سے لے کر آخر تک خدا پہ کسی نے نظر نہیں ڈالی ہوئی، کسی نے، کوئی انسان خدا کے ظاہرہ اس کے وجود پہ گواہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ تمام پیغمبروں کو تھوڑی تھوڑی جھلک الوہیت کی دی، بڑی بات آ گئی، بڑے جلیل القدر پیغمبر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے، بڑی محبت فرمائی پروردگار عالم نے، عقل کو بالائے مقام دیا، میتھڈالوجی میں کمال کر دیا ابراہیم نے، غور و فکر سے خدا کو پہچانا، اللہ کو ادا اتنی پسند آئے، قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تمہیں پوری نسل انسان کا امام مقرر کر دیا، مگر خود نہیں دکھایا اپنا، دکھایا نہیں اپنا آپ، شہادت دے دی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، تو مردہ کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ پتہ کیا اللہ نے کہا، قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، تو ایمان نہیں لایا اس بات پہ؟ کاہے؟ فرمایا نہیں اللہ کا سوال ہی نہیں پیدا، 100% ایمان ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، دل کا اطمینان تھوڑا سا ہو جائے، کوئی ڈیمونسٹریشن منت ہی ہے نا جی، آپ اللہ نے ڈیمونسٹریشن دکھا دی، یہ لو کر دی، اب ٹھیک ہے آگے موسیٰ علیہ السلام آگے
زیادہ جلالی قسم کے تھے, غصے والے تھے, بڑی مشکل سے بیچارہ, ویسے ہم تو کہتے ہیں ایک دو ٹھوک ہی دیتے اسرائیل کو, جان ہی بچ جاتے ہیں, مکہ ہی بس مارا, باقی اسرائیل بچ کے نکل گئے ان کے ہاتھ سے, ورنہ یہ موت ختم ہی ہوگی ہوتی. باقی بعد میں گلا کیا جا کے اسرائیل نے, یا اللہ کس بندے کو بھیج دیا تھا, اس نے تو میرا جبڑا ہی لٹکا دیا. تو اسی شوق میں ان کا, اللہ میاں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں یار فضول سا دعویٰ ہے یہ, اس کنڈیشن میں نہیں ہو آپ کے مجھے دیکھ سکتے, آثار دیکھ لو مگر تم اس حالت میں نہیں ہو کہ مجھے دیکھ سکو. ابھی شاید شہادت نظری کا وقت نہیں آیا, یہ کوئی شاہد کوئی اور ہے, تم نہیں ہو, کوئی اور ہے. پھر بھی کہا کہ نہیں میں دیکھ رہا. اب اللہ کو موسیٰ بہت پیارے لگتے تھے, بہت عزیز تھے. اللہ بھی عجیب و غریب ہی ہستی ہیں, بندوں سے اتنا پیار ڈالتے ہیں, کبھی ویسے ہی لگے, پتہ نہیں اتنا پیار کیوں کرتا ہے ہم سے. اپنی جب نظر جانے بندہ اپنی حیثیت پہ, تو ہم تو اس قابل نہیں ہیں, مگر جب خدا کی محبت پہ نظر, حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ اتنا پیار وہ کیوں بندوں سے کرتا ہے. تو اتنا پیار تھا, اچھا چل یار ٹھیک ہے دکھا دیتا ہوں, کیا ذرا وہ سامنے پہاڑ کو ذرا دیکھ, میں اس پہ اپنا جلوہ ڈالوں گا. اگر پہاڑ کھڑا رہ گیا تو بھی دیکھ لے. تو کہا ٹھیک ہے. فسبحان اللہ رب العالمین. جلوہ ڈالا گیا, حضور تڑ سے بے ہوش ہو گئے موسیٰ. مگر ایک بات ذرا پھر آپ کو تھوڑا سا غور کرنے کو اب میں آپ کو کہوں گا, یہ موسیٰ نے دیکھا کیا تھا؟ دکھایا نہیں, مگر دیکھا کیا تھا؟ اگر آپ تھوڑا سا غور کو, خداوند کریم نے ایک ایسی عجیب و غریب حکمت یعنی سے کام لیا کہ دکھا بھی دیا, صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. وہ ہلکی سی تجلی تھی تو اللہ کی نا, بے ہوش ہونے سے پہلے کچھ موسیٰ نے دیکھا ہوگا نا, کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہوگا نا, مگر سہار نہیں سکے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو نہیں دیکھا, وہ بالکل صحیح ہیں. خدا خود قرآن میں کہتا ہے کہ نہیں ہے, کچھ اسپیشل انسٹرومنٹ چاہیے اس کو دیکھنے کے لیے, اسپیشل ویژولز چاہیے. وہ ویژولز کب لگایا گیا؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم سے نکلے, جب جبریل امی ان کے ساتھ آئے اور شک کے صدر ہوا, اور جب فرمایا حضور نے کہ میرے سینے کو اللہ نے حکمت سے بھر دیا. وہ شک کے صدر 2 دفعہ ہوئے, ایک دفعہ بچپن میں ہوا, ایک دفعہ اس وقت ہوا جب وہ معراج پہ روانہ ہونے والے تھے. بھلا اور اس کی کیا ضرورت تھی سوائے اس کے کہ he was being enabled to see Almighty Allah. وہ اس قابل کیے جا رہے تھے کہ ان کا اندرونی نظام جو ہے کائنات بالا سے گزرتے ہوئے, اس کی شدتیں سہارتے ہوئے بالآخر ویژن آف گاڈ تک پہنچ سکے. ہم یہ نہیں کہ خدا پورا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو 4 مرتبہ دیکھا. کچھ صحابہ نے کہا نہیں, اللہ نے جبریل کو دیکھا, اللہ کے رسول نے جبریل کو دیکھا. اب ان سے پوچھو یار کتنی مرتبہ دیکھنا تھا جبریل کو؟ پہلی مرتبہ بھی جبریل آئے, دوسری مرتبہ آئے, صبح شام آ رہے ہیں, روز آ رہے ہیں, رات آ رہے ہیں, صبح آ رہے ہیں. اس کے بعد جبریل کا کیا دیکھنا باقی رہ گیا تھا کہ یہ اصلی شکل میں دیکھ, اس میں کہا جائے اصلی شکل میں دیکھ. اصل میں یہ ساری بات اس لیے ہوئی کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ معراج کی شب اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا تو اس نے خدا کے رسول پہ جھوٹ باندھا. مگر جو بڑے صحابہ ہیں محققین کہتے ہیں کہ ام المومنین تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئی تھی جب معراج گزری ہے.
تو ہم بھی اپنی ماں باپ پر صدقے جائیں. مطلب اتنی بڑی عورت تو زمین و آسمان میں گزری کوئی نہیں کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ زمین میں 4 عورتیں معزز ہیں, سارہ اور آسیہ بنت مزاحم اور مریم صدیقہ اور خدیجہ الکبریٰ, مگر عائشہ تو ان میں ایسے ہے جیسے شرید باقی کھانوں پہ ہے. یہ تیری عزت و عظمت ایسے ہے. اتنی بڑی تو ٹیچر عورت گزری ہی نہیں سارے زمانے میں جیسے سارے مگر اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی یہ شہادت اس لیے قبول نہیں کی گئی کہ آپ تھی نہیں اس وقت, آپ اس وقت تھی نہیں, پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب معراج کا واقعہ گزرا ہے. اور پھر دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کہا ما زاغ البصر وما طغى, اس کی آنکھ نے کجی نہیں کی. بھئی کس کو دیکھنے میں کجی؟ جبریل کو تو وہ روز دیکھ رہے تھے, صبح شام دیکھ رہے. اس میں کیا میریکل ہوگا؟ مجھے بتائیے. ایک شخص آتا ہے, کیوں صدیق اکبر صدیق اکبر ہے؟ پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول, بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. مگر کیوں صدیق اکبر اس موقع پہ صدیق اکبر کہلائے ہیں کہ ابو جہل آتا ہے اور کہتا ہے عبداللہ ابن ابی قحافہ بات تو سن, آج ایک بڑی عجیب و غریب بات سن. کہا کیا سنا ہے؟ انہوں نے کہا ابن ابی قحافہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ پلک جھپکنے میں رات ہی رات عرش معلیٰ تک پہنچا اور ساری باتیں بتایا, اس نے خدا کو دیکھا اور واپس آیا, تو کیا خیال ہے تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں, بالکل نہیں. تو نے کہا پھر تیرا دوست محمد یہ کہہ رہا ہے. تو آپ نے کہا اچھا اگر محمد کہہ رہے ہیں تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. خاتون حضرات, اگر یہ خواب ہے, فرض کرو میں آپ کو خواب سناتا ہوں کہ میں نے کل خواب میں عرش پہ تھا, میں نے فرشتوں کو دیکھا, جنت و دوزخ کو دیکھا. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ برا منا جاؤ گے؟ آپ کو ٹھیک ہے دیکھا ہوگا. خواب میں دیکھنا ایسی کون سی اہمیت تھی کہ جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اسپیشل کارڈر نصیب ہوا؟ یہ وہ بدنی شہادت تھی جس کی نسل انسان کو عبدالآباد سے ضرورت تھی کہ ایک شخص تو ہوتا جو کہے ہاں میں نے خدا دیکھا ہے. ایک تو اسی لیے حضور گرامی مرتبت کا نام شاہد اور نذیر رکھا گیا. وہ شاہد ہیں, وہ شہادت دیتے ہیں اپنے پروردگار پر کہ ہم نے انہیں دیکھا ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کس انداز میں دیکھا ہے. وہاں جبریل نہیں تھے. اور بڑی آپ نے مشہور داستان سنی ہوگی کہ سدرۃ المنتہا تک جب آئے تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ بس ہماری چھٹی ہوگی, یہ ہماری آخری حد ہے, اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. کیوں کہ اگر یکسر منہ بالا پرم, اگر بال کے برابر آگے بڑھا تو میرے تجلی ربانی جو ہے فروغ تجلی بسوزت پرم, تو میرے پر و بال جلا کے خاک کر دے گی. وہ جبریل وہاں تک کیسے جاتے؟ جو جبریل سدرۃ المنتہا پہ رسول اللہ کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میری حد آخری آ گئی ہے, اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. اس سے آگے کون گیا پھر؟ جبریل تو گئے نہیں, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. دیکھو تیسری بات سنو. حضور گئے, نمازیں فرض ہوئیں, نیچے آئے, موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا. ادھر تو جذب و شوق سے حواس تھوڑے سے معطل تھے نا, مگر کیا جبریل کو دیکھ کے حضور اتنی مستی و جذب میں تھے؟ وہ تو حضور خداوند کو تو ایک بڑے کسی بالغ نظر نے کہا کہ اصل میں نمازوں کا کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. یہ جو بار بار لذت بارگاہ حضور پروردگار ملنی تھی نا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا رہی تھی, یہ لے جا رہی تھی بار بار اللہ کے رسول کو اللہ کے پاس. بھلا جبریل میں ایسی کون سی لذت تھی؟ جبریل کی بات آپ کو بتا دوں کہ آپ کم از کم اہمیتیں
कम व बेश ना किया करो। किसी ने हुजूर ने एक दफ़ा जिब्रील से पूछा कि जिब्रील मेरी वजह से बहुत सारी कायनात को अल्लाह की रहमत नसीब हुई, तुम्हें भी कुछ नसीब हुआ? तो जिब्रील ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक आप आए न थे हम जो बड़े मलाइका हैं खुदा के खौफ से हर वक्त तरसा और लर्जा रहते थे। जब हमने अज़ाज़ील का हशर देखा, उस मुकर्रब बारगाह परवरदिगार का हशर देखा, जब उसकी रुसवाई देखी, तो हम खौफ खुदा से हर वक्त डरते रहते थे और कभी भी हमने सर उठा के गुमान तक ये था कि कोई पता नहीं माकर व माकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि अल्लाह किसी वक्त भी हमें भी उठाकर इस लाइन का सा हशर ना कर दे। तो फिर जब आप आए, कुरान उतरा, तो अल्लाह ने मुझे मुखातब करके कहा कि इस रूहुल अमीन के ज़रिए हमने कुरान उतारा। तो जब अल्लाह ने मुझे रूहुल अमीन कह दिया तो मेरा दिल ठहर गया, मैं अल्लाह के रसूल की वजह से तसल्ली में चला गया। खातिन हज़रात, जो खुद मरहूने मिन्नते रसूल अल्लाह हो, उनको देखने की क्या खूबी है? उनको देखनी। मैं मस्जूद मलाइक हूँ, मुझे क्या खूबी है अपने से जूनियर मखलूक को देखनी? मुझे कोई बात बता दें कि मुझे समझ नहीं आती कि इल्म के मरातब में खुदा ने मुझे और मलाइका को परखा, फिर मुझे सयादत बख्शी उसी इल्म की वजह से। अब देखो क्या कहा, वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिक़ीन। मुझे भी इल्म बख्शा, मलाइका को भी बख्शा और कहा कि अब जान लो कि तुम में से कौन आलिम है। फरिश्ते आ गए, बहुत सोचा गौर किया, आगे थक हार के कालू सुबहानक ला इल्म लना, इतराफ किया, ऐ परवरदिगार हमें कोई इल्म हासिल नहीं, इल्ला मा अल्लमतना, बस तू जितना फीड कर दे। रोबोट से ना बड़े स्पेशलाइज्ड रोबोटिक क्रिएशन थे, तो उनका जितना तू हमें फीड कर दे ना, जितनी चिप डाली हुई उस पर जो दर्ज है बस हम उस पर अमल करते हैं। हम में तो एसिमिलेशन है ही नहीं, हम में सिमुलेशन है ही नहीं, हम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ही नहीं, हम में मेमोरी है ही नहीं, हमने क्या सीखना है? काला या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अंबाहुम बिअस्माइहिम, आदम को तूने क्या किया? शुरू हो गए, बस लिस्टें गिरानी शुरू हो गई, ये रखा, ये रखा, ये रखा। ऐसे नहीं हुआ जैसे आजकल बाप बेटों के साथ करते हैं, ऐसे नहीं हुआ। देखो बेटे कितना बाप खुश होता है, एक तख्ती पर आ गया, बेटा इसका क्या नाम है? तो आगे से गिर के ये बड़ा खुश, देखा इसको सारे नाम आए, ये फल कौन सा है, एप्पल कौन, माएँ कितनी खुश होती हैं। शुरू में माँ बाप तो नहीं थे, फिर अल्लाह ने खुद ही पढ़ाना था, खुद ही खुश होना था। काला या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अंबाहुम बिअस्माइहिम, फर फर पढ़ के सुनाते रहे। काला अलम कुल्लकुम इन्नी आलमु गैबस समावाति वल अर्ज़ व आलमु मा तुब्दून व मा कुंतुम तक्तुमून। मैं ना कहता था यार तुम सब नालायक हो, मैं ही जानने वाला हूँ ना। अच्छा आप मान गए हो ना आदम क्या शे है? वइज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। जाओ, अब ये तुम्हारा आका है। अब मुझे बताओ यार, मेराज की शब अपने आका को गुलाम देखने से कितनी को खुशी होती होगी। ये क्या तफाखर है जो मेराज को नसीब हुआ हो। टेक्निकली स्पीकिंग दिस डज नॉट बिहोव दिस स्टोरी, ये स्टोरी के साथ जाता ही नहीं है तसव्वुर। जिब्रील को देखना अल्लाह के रसूल के साथ नहीं जाता। यू अंडरस्टैंड दिस? खुदा को देखना जाता है। इसीलिए खुदा ने कहा कि देखो कल को खुदा तो खुद कहता है कल तुम सुबह में पढ़ जाओगे ना। तो क्या हुजूर ने किसको देखा? तो खुदा कहता है मा ज़ाग़ल बसरा व मा तग़ा, ना उसकी आंख ने कजी की ना इधर उधर भटकी, उसने जो देखा वही देखा।
کبھی خدا بھی کسی کو کہہ سکتا ہے کہ یہ بڑی قوتوں والا ہے؟ جب قرآن کی وہ آیات پڑھو، خدا کہہ سکتا ہے کہ یہ بڑی قوتوں والا ہے؟ خدا یہ کہے گا کہ یہ بڑا لائق ہے، سمجھدار ہے، یہ بڑا علم والا ہے، اس کو ہم نے علم عطا کیا ہے۔ خدا کسی کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ بہت بڑی قوتوں والا ہے۔ جبریل کی یہ حیثیت ہے کہ خدا کہے؟ وہ ایک انداز تخاطب ہے کہ پھر وہ بڑی قوتوں والا اس کے قریب آیا ہے نا؟ وہ اللہ کے سوا کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ اس لیے خاتون و حضرات اس غلط فہمی میں پڑنا نہیں چاہیے۔